فرمائی ہیں۔ دو طریقوں سے انسان اپنے آپ کو شر سے بچاتا ہے۔ سب سے پہلے انسان اپنے اندر کچھ ایسی صفات پیدا کرتا ہے تاکہ ان صفات کے بل بوتے پر وہ شر کے مقابلے میں صف آرا ہو سکے۔ دشمن کے مقابلے میں طاقت حاصل کرنی ہوتی ہے۔ طاقت صرف گولی اور بارود کا نام نہیں ہے، یا طاقت صرف جسمانی قوت ہی کا نام نہیں ہے، بلکہ انسان کے اندر روح ہے۔ روحانی طاقتیں بھی دشمن کے مقابلے میں قوت شمار ہوتی ہیں کہ جو انسان خیر کا نمائندہ ہے اس کے اندر ایسی صفات ہونی چاہیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہیں۔ اس کے اندر صبر ہونا چاہیے، اس کے اندر معاف کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے، کیونکہ جب کسی طاقت کے اندر صبر نہ ہو، کسی قوت کے اندر معاف کرنے کی صلاحیت نہ ہو، کوئی بھی قوت معاف کرنے کی صلاحیت سے خالی ہو، تو جب وہ قوت غالب آتی ہے تو وہ فساد کے ایسے نمونے اپنے پیچھے چھوڑ جاتی ہے کہ آنے والی انسانیت کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ آپ نے تاریخ میں دیکھا ہوگا کہ تاتاریوں نے کس طریقے سے اپنی مغلوب اقوام کو قتل کر کر کے ان کی کھوپڑیوں کے مینار تعمیر کیے۔ جنگ عظیم اول اور دوم میں لاکھوں بلکہ کروڑوں انسان لقمہ اجل بنے۔ اب یہ ان لوگوں کے درمیان جنگوں کی صورتحال ہے جنہوں نے اپنے اندر کو ان صفات سے متصف نہیں کیا تھا کہ جن صفات کے ساتھ متصف ہونا ایک انسان کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ معاف کرنے کی صلاحیت نہ ہو، پھر وہی ہوتا ہے جو عیسائیوں نے بیت المقدس میں مسلمانوں کے ساتھ کیا کہ ایک چھوٹے سے شہر میں عیسائی افواج نے 70,000 مسلمانوں کو شہید کیا۔ اور مورخین کہتے ہیں کہ جب تک عیسائی افواج کے گھوڑوں کے سم مسلمانوں کے خون میں نہ ڈوبے انہوں نے لڑائی سے ہاتھ نہ کھینچے اور مسلمانوں کو مسلسل شہید کرتے رہے۔ اب یہ صورتحال سامنے آئی کیوں؟ کیونکہ طاقتور فوج یا طاقتور شخص کے اندر وہ صفات نہیں ہیں جن کی بنیاد پر وہ مغلوب شخص کو معاف کر سکے یا صبر اپنے اندر پیدا کر سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے خیر کے نمائندے کو یا مسلمان کو اس بات کا پابند بنایا ہے کہ جب دشمن کے مقابلے میں تیاری کرنی ہو تو ابتدا اپنے اندر سے کرنی ہے، اپنے اندر ایسی صلاحیتیں پیدا کرنی ہیں تاکہ انسان صبر کر سکے، دوسرے کو معاف کر سکے، اپنے اندر روحانی اوصاف پیدا کرنے ہیں۔ چنانچہ